عمران خان صاحب اور اس کی جو رژیم اور اس کے جو ہے فالوورس ہیں یا سو کارڈ وہ گلگت بلتستان میں جو خالد خورشید صاحب جو پی ٹی آئی کے جو ہے گلگت بلتستان کے ریسورسز گلگت بلتستان کی جو حب الوطنی ہے اس پہ 100 سوال کھڑے کرتی ہے. اس لیے کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ تو بھاگ گئی صوبے سے, کوئی فارورڈ بلاک بن گیا. ان کا جو سو کارڈ چیف منسٹر جو تھا وہ مفرور ہو کے پشاور میں چیف منسٹر کے جو ہاؤس ہے اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ چرسی تکے کھا رہا ہے. ٹی بی کے حوالے سے اس کے پاس کوئی نہ پلان ہے نہ وہ دستیاب ہے. کہ گلگت بلتستان میں کا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو جلسہ جلوس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے آئین میں شامل کرو. جو سول قیادت ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے, زبردست ایک کمبینیشن ہے. اس کمبینیشن کی وجہ سے الحمدللہ بنیان و مرصوص میں ہم نے ایک بہت بڑی فتح بھی حاصل کی, اللہ نے دی. ترقی کا پہیہ 2020 میں عمران خان کے آنے کے بعد رک گیا تھا. 2022-23 میں جب دوبارہ سے یہ کولیشن گورنمنٹ آتی ہے وہ پہیہ دوبارہ شروع ہوا. ان 5 سالوں میں پی ٹی آئی کے جو 5 سال, یہ جو مخلوط حکومت کے جو 2-2.5 سال گزر گئے, دونوں ملا کے 5 سال, ان 5 سال میں 1 میگا واٹ کا نیا بجلی کا اینول منصوبہ نہیں لگایا گیا. جی, پہلا کیڈٹ کالج گلگت بلتستان کی ہسٹری میں 92 میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے, اس کیڈٹ کالج نے بلتستان کو بدل دیا. کے پی کے چیف منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے ٹویٹ کرنا, وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا. تو آؤ نا پبلک کو فیس کرو, گورنمنٹ کے اداروں پہ اعتماد کریں, گورنمنٹ کے اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کریں. السلام علیکم ایوری ون, دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں رشنا ضمیر. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم رخ کریں گے پاکستان کے اس علاقے کا جو کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, اور بلا شبہ بہت خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا. بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ, صرف پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی. جب ٹورسٹ پاکستان کا رخ کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس علاقے کی طرف جایا جائے, اس کی خوبصورتی کو ایکسپلور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ پاکستان میں کیا کیا خوبصورتی کے راز چھپے ہوئے ہیں. آج کل میں دیکھ رہی ہوں تمام تر فیس بک اسٹیٹسز پہ, سوشل میڈیا پہ جہاں میں دیکھتی ہوں, چاہے واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ کھولتی ہوں تو نظر آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ گلگت بلتستان بہت خوبصورت ہے, خوبصورتی سے مالا مال ہے, لیکن اس کے لوگ جو ہیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. ظاہر ہے جب لوگ اس کو زیادہ خوبصورت اپنے اخلاق سے بناتے ہیں تبھی لوگ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے آج بات کریں گے, لیکن جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے نہ صرف علاقے کی قیادت بڑے بہترین طریقے سے کی, چیلنجز کا سامنا کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترقی کے منصوبے بھی شروع کیے. اب آگے کیا چل رہا ہے گلگت بلتستان میں, پاکستان سے یہ حصہ جو ہے وہ کس طریقے سے جڑا ہوا ہے اور ان کی محبت کس طریقے سے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے ہوئے, اس کے اوپر بات کریں گے. سماجی کیا مسائل ہیں, ترقیاتی کیا مسائل ہیں, معاشی کیا پہلو ہیں, ان سب کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو معزز مہمان آج دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے ہیں, وہ ہیں سابق وزیر اعلیٰ اور پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان جناب حفیظ الرحمان صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ نے بلایا. سر آپ کا بہت شکریہ آنے کے لیے. آپ سب کا شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے. شروعات یہاں سے کروں گی کہ کیونکہ ہم تھوڑا سا سیاست کے اوپر بات کریں گے شروع میں, اور اس کے بعد پھر ہم ٹورزم کی طرف بھی آئیں گے. تو مجھے بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کا سیاسی ماحول اس وقت کیا ہے؟ جب ہم پورے ملک کے کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو دیکھتے ہیں, خیبر پختونخوا ایک طرف, سندھ ہے, بلوچستان ہے, پنجاب ہے, تو گلگت بلتستان کا سیاسی ماحول اس وقت کیا چل رہا ہے, اور باقی صوبوں کی سیاست کو اگر میں دیکھوں تو کس طریقے سے گلگت بلتستان کی سیاست مختلف ہے؟ گلگت بلتستان میں اس وقت جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ اس لیے بھی تھوڑا سا مختلف ہے کہ 3 مہینے بعد وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جو ہے وہ لیگلی ٹائم پورا ہوتا ہے, جو اسمبلی ہے, اور الیکشن کی تیاری ہے, جنرل الیکشن کی. تو اس وقت جو وہاں پہ اسٹیٹس ہے, بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں کبھی بھی جب سے جماعتی الیکشن ہونے شروع ہوئے ہیں, جب سے وہاں پہ ڈیموکریٹکلی پارٹیاں الیکٹ ہونے شروع ہوئی ہیں, تب سے اس دفعہ انفارچونیٹ ہمیں کو 2-2.5 سال سے ایک غیر نمائندہ, غیر سیاسی سمجھ لیں حکومت ہے, یعنی چیف منسٹر وداؤٹ پارٹی. یہ نظام جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں. اس نظام کو لانے میں بھرپور جو کردار ہے, جو ذمہ داران ہیں اس کے, وہ جو عمران خان صاحب اور اس کی جو رژیم اور اس کے جو ہے فالوورس ہیں یا سو کارڈ وہ گلگت بلتستان میں جو خالد خورشید صاحب جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہاں صدر تھے, چیف منسٹر تھے,
انہوں نے گلگت بلتستان کے وسائل، گلگت بلتستان کے ریسورسز، گلگت بلتستان کی جو حب الوطنی ہے اس پہ 100 سوال کھڑے کر دیے عمران خان صاحب کی محبت میں. ٹھیک. بات جہاں تک چلی گئی کہ گلگت بلتستان کی پولیس کو، وہاں کی فورس کو اپنی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے بنی گالہ میں 50 بندے، لاہور جو زمان پارک تھا وہاں پہ 40 ہمارے ایلیٹ کے جوان، اچھا. اور 2 ہی گلگت بلتستان میں گاڑیاں ہمارے پاس جو میری گورنمنٹ کے دور میں خریدی گئی تھی، جس کو جیمرز گاڑیاں جو کہتے ہیں، ٹھیک. جو ہم نے سیکیورٹی کے لیے خریدی تھی، وہ دونوں ایک بنی گالہ میں کھڑی تھی اور ایک زمان پارک میں کھڑی تھی. مس یوز آف پاور. اور یہاں تک تو چلو پھر بھی بات ٹھیک تھی. اس کے بعد گلگت بلتستان کے جو وسائل ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے جی بی کے لیے، اپنے ریسورسز تو کوئی نہیں ہے، ٹھیک. ان وسائل کا بھرپور طور پہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو فروغ دینے کے لیے بھرپور طور پر اس کا استعمال. ٹھیک. اور اس کے اندر آ کے حد تو یہ کہ جب وہ عدالتوں سے اپنی ڈگری اس کی جو ہے وہ جعلی تھی، مس ڈکلیریشن کی بنیاد پہ اس کی نااہلی ہوئی، سزا ہوئی، تو اس کے بعد یہ جو سسٹم آیا ان کی ضد اور ادا کی وجہ سے آیا. اگر وہ کسی مناسب بندے کو سامنے لاتے، سپورٹ کرتے، تو شاید آج یہ غیر جماعتی سیٹ اپ کے ہم جو آج خمیازے بھگت رہے ہیں اس کا اور کوئی ذمہ دار نہیں، وہی لوگ ہیں. ٹھیک. تو اس وقت الحمدللہ موسم بہت گرم تھا گلگت بلتستان میں. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں جی بی کے علاقے آنے لگے، لیکن جو ہی گزشتہ ایک ہفتے سے کچھ بارشیں ہوئی ہیں، موسم واپس آیا، لیکن اس کی پہ ہم کر رہے ہیں قیمت کہ فلڈس ہیں، کی صورت بہت زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں، سڑکیں کٹی ہوئی ہیں بہت سے علاقوں میں. تو یہ معاملات ہیں اس وقت کرنٹ صورتحال یہ. صحیح. اچھا، کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں مخلوط حکومت ہے. ایک جانب جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرتی ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت میں شامل بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جماعت کے ممبران بھی وزیر ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا سارا سینیریو ہے، یہ کیا معاملہ ہے جس کو اتنا اچھالا بھی جا رہا ہے اور اس کے اوپر ایک جانب تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور اس کو میں بولوں گی کہ وہ پولیٹیکل سینیریو میں جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ جو ان اوائڈیبل سچویشن آئی جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پرابلم کھڑی کی گئی، اس کے بعد ہمارے پاس تو ممبر نہیں تھے، ہمارے پاس 3 ممبر تھے، پیپلز پارٹی کے پاس 4 ممبر تھے، تحریک انصاف کے جو ہے فارورڈ بلاک تھا، اور انہوں نے عددی نمبرز کا مسئلہ تھا. جب موجودہ جو چیف منسٹر بنے ہیں گلبر صاحب کے ٹکٹ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا اور اپنے ساتھ 11 ممبر جمع کیے. ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں تھی اور ہم نے کنڈیشنلی سپورٹ کیا. یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے 3 بڑے ریفارمز کے ساتھ، یعنی ہماری 3 شرائط کیا تھی، اس میں سے یہ شرائط یہ تھی کہ جی بی میں ایک مخلوط حکومت ہے، بنے گی، اور اس مخلوط حکومت کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے غیر ضروری اخراجات کا، ہم گڈ گورننس ڈیلیور کریں. اس میں مین 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ کسی بھی نان الیکٹڈ بندے کو آپ وزیر، مشیر، معاون خصوصی وغیرہ نہ لگائیں، اس لیے کہ ہماری بہت بڑی بڑی پارٹیاں 24 حلقوں میں ہمارے لوگ موجود ہیں، تو پھر ہمیں وہ پنڈورا باکس بند کرنے میں بڑا مشکل ہوگا. تو گورنمنٹ کے خرچے بھی زیادہ ہوں گے، ایگزیکٹو سائٹ پہ اتنے لوگ آ جائیں گے، ریاست کو کام کرنے میں مشکلات ہوں گی. یہ ایک اتفاق ہوا تھا. نمبر 2 یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں میری گورنمنٹ سے پہلے چونکہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے وہ روڈ سارے کچے تھے، تو اس وقت تک تو سمجھ آتی تھی کہ آپ نے لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے وہ، جہاں پہ فیڈرل میں اسلام آباد میں آپ کا گریڈ 20 کا افسر، گریڈ 22 کا افسر 1600 سی سی کار میں ہے، اور منسٹر یہاں 1600 سی سی کار میں ہے. ہمارے وہاں پہ منسٹر کے پاس بھی فارچونر ہے اور سیکرٹری کے پاس V8 ہے. تو یہ جو کلچر ہے ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو ہے برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں آفیشلی ان کے پاس 300 گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس 8000 گاڑیاں ہیں. 8000 مطلب اس غیر ضروری خرچوں کو کم کر رہے ہیں. اس لیے کہ اب اس لیے ضروری ہے کہ پورا جی بی اس وقت آپ ایک کار میں جا سکتی ہیں، یعنی آپ شندور تک آپ کار میں جا سکتی ہیں، پکی سڑک ہے، خنجراب تک جا سکتی ہیں، بابو سر تک جا سکتی ہیں، استور تک جا سکتی ہیں. جب آپ کی کروڑوں روپے لگا کے آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہے تو اس کا نیٹ بینیفٹ خزانے پہ آنا چاہیے کہ آپ کے خرچے کم ہونے چاہیے. اب آپ آف روڈ گاڑیاں چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ چھوٹی گاڑیوں پہ آ جائیں، ان کا خرچہ کم ہو.
یہ ایک ہمارا منصوبہ تھا جو اسی میں وہ پروٹوکول کلچر بھی جی پروٹوکول کلچر بھی تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے, وہ آلو اور سبزی کے ریٹ معلوم کرنے کے لیے 2 کروڑ کے ڈالے میں جاتا ہے, اس کے پاس 4 گن مین ہوتے ہیں, تو وہ جب اترتا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں یار یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جس میں 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے بندہ جو ہے وہ 20 روپے کا آلو کا ریٹ چیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. تفریق ہے. تو اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک شرط ہماری ایک یہ تھی. تیسری ہماری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے جی بی کا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اس میں سے ہم نے گلگت بلتستان میں اپنے دور میں ہماری جو اسپیشلائز جو بعض بیماریاں ہیں, مثال کے طور کینسر ہے, ٹرانسپلانٹ ہے, کارڈک ہے, اور آپ کے اس طرح کے جو مرض, ان کے لیے ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا. پہلے یہ نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو وہاں سے ہمیں فنڈنگ ہوتی تھی, شہباز صاحب کی پنجاب میں گورنمنٹ تھی تو ہمیں وہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی. ہم نے اپنے دور میں 50 کروڑ روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ بنایا, اس کو بینک میں انویسٹ کیا. اس کے انٹرسٹ سے کینسر کے پیشنٹ, گردوں کے جو ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہے, اور آپ کی جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ, ان کے لیے اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹل کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, تو ان کا علاج فری میں ہاسپٹلس کو پے ہوتا تھا. تو وہ وقت کے ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھتی گئی, انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوا. ہماری شرط یہ تھی کہ آپ اس میں ہر سال 50 کروڑ روپے ڈالتے جائیں گے. ان میں سے اس ایک شرط پہ ہم نے عمل درآمد کروایا, باقی 2 شرائط پہ عمل نہیں ہوا. چوتھی جو تھی کہ آپ کی گڈ گورننس ڈیلیور کرنی تھی, ان کے ساتھ مشروط تھی ہماری. انہوں نے شروع کے 3 مہینوں میں ہی اس کی جب سب کچھ اس کے الٹ کرنا شروع کیا, تو ہم نے اپنی پروونشل ورکنگ پارٹی بلا کے فیڈرل گورنمنٹ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم اس حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو الحمدللہ گزشتہ 2 سالوں سے جہاں کہیں خرابی ہوتی ہم کھڑے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم نے وزارت نہیں مانگی, ہم نے مشاورت نہیں مانگی. جو وزیر 1-2 لگائے ہیں, باقی جتنے بھی لگائے ہیں ہم سے پوچھ کے نہیں لگائے گئے. تو یعنی وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہم نے اعلانیہ طور پر گزشتہ 2 سالوں سے ہم بھرپور طور پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, چونکہ ایک ویکیوم بھی تھا, اپوزیشن تھی ہی نہیں, وہ جگہ پر کیا. پیپلز پارٹی نے اس سسٹم کے اندر بھرپور بینیفیشری رہی ہے. ہم کبھی بینیفیشری نہیں رہے ہیں اس سسٹم کے. 1-2 وزیر ہیں, ان کے پاس بھی ایسی وزارتیں دی گئی ہیں, ان میں سے ایک بندہ ہماری جماعت سے نکالا ہوا ہے, پارٹی سے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ عوام کے دباؤ, پریشر, صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے 1.5 سال پہلے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا ہے. اپوزیشن کا رول لے لیا ہم نے, اس لیے کہ جو پی ٹی آئی تھی وہ تو بھاگ گئی صوبے سے, کوئی فارورڈ بلاک بن گیا. ان کا جو سو کالڈ چیف منسٹر جو تھا وہ مفرور ہو کے پشاور میں چیف منسٹر کے جو ہاؤس ہے اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ چرسی تکے کھا رہا ہے. جی بی کے حوالے سے اس کے پاس کوئی نہ پلان ہے نہ وہ دستیاب ہے, وہ صرف وہاں بیٹھ کے اپنے سوشل میڈیا میں بیان بازی کر رہا ہے. جو مین پرپز ہے وہ ایک ویکیوم تھا, ہم نے اس ویکیوم کو فل کر کے اپنا اپوزیشن کا رول ادا کیا. جمہوریت میں دنیا میں آپ پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ہم تو کولیشن میں تھے تو ہمیں تو پورا حق تھا, ہم کنڈیشنل تھے, اس کنڈیشنز کے اوپر ہم نے اختلاف کیا. صحیح. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کا پولیٹیکل سٹیٹس آپ کو اس وقت کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم یہ سارے سوالات ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جو وہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس پہ لنک کر رہے ہیں. تو گلگت بلتستان کا اگر میں پولیٹیکل سٹیٹس بولوں تو ان اے سینس کہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا بولوں تو وہ بھی نہیں امپلیمنٹ ہوتا, اور ان کا اپنا بھی کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ پولیٹیکل سٹیٹس کو ڈیفائن کریں گے تو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جو ہمیں ہر جگہ میں یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ گلگت بلتستان میں کا نوجوان ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو جلسہ جلوس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے آئین میں شامل کرو, ہمیں اپنی جغرافیہ کا بھی حصہ آپ نے بنایا ہے تو ہمیں اپنے آئین کا بھی حصہ بناؤ, اپنے آئین کی عملداری کرو جی بی میں. اس پہ بھی ہمیں ان کے خلاف پرچے دینے پڑ رہے ہیں. یہ کتنا افسوسناک بات ہے. تو جو ہوا ماضی میں سو ہوا, کافی ڈیولوشن ہو چکی ہے. اختیارات گلگت بلتستان میں آپ کی جو اسمبلی ہے اس کے پاس پنجاب اسمبلی کے برابر اختیارات ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے جی بی میں اس کے پاس چیف منسٹر باقی صوبوں کے برابر رول آف بزنس کے مطابق وہیں اختیارات ہیں. پرابلم کہاں آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے, نظام ہے, وہ گورننس آرڈر کے اوپر مبنی ہے. وہ آرڈر بنایا گیا فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر, جناب پرائم منسٹر جو چیئرمین کونسل ہے,
ان کی طرف سے بنایا گیا گورننس آرڈر ہے. نوجوان آج کا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم نہ پاکستان کے آئین میں ہیں نہ ہمارا آئین ہے, الگ سے کچھ آپ نے ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو بیس پہ رکھا ہوا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے مرضی کے لیے اس کے اندر ترمیم کی جاتی ہے. تو اب یہ یوتھ ہماری یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے یعنی آپ کی اس ایگزیکٹو آرڈر کی بنیاد پہ جی بی کا نظام چلانے کی وجہ سے سوشل ریفارم نہیں ہو پا رہے ہیں. یعنی آپ لوگوں سے بجلی کا بل پورا مانگتے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے پہلے ہمیں آئین دو. جب آپ لوگوں کو وہاں این سی پی گاڑیاں چل رہی ہیں, لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں این سی پی گاڑیاں چل رہی ہیں, ان کو ریگولائز کیا جاؤ, کہتے ہیں پہلے ہمیں آئین میں لے جاؤ. وہاں پہ گلگت بلتستان میں آپ کسی قسم کے لینڈ ریفارم کے پیچھے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے پہلے ہمیں کانسٹیٹیوشن کیسے بناؤ. یعنی آپ کا یہ جو ایشو ہے یہ مدر آف دا ایشو بن گیا ہے. اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو اچھی گورننس گلگت بلتستان میں اس کے امکانات کم ہیں. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی, جو ہماری ایک جو سول قیادت ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے, زبردست ایک کمبینیشن ہے. اس کمبینیشن کی وجہ سے الحمدللہ بنیان و مرصوص میں ہم نے ایک بہت بڑی فتح بھی حاصل کی, اللہ نے دی. اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, یہ جی بی میں جب میں چیف منسٹر تھا تو کمانڈر ایف سی این اے رہے ہیں گلگت بلتستان میں. ہم نے مل کر گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت کی ہے اور بڑا زبردست کردار رہا ہے. یہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, پھر ڈی جی ایم آئی رہے ہیں, آج الحمدللہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں. تو ان کو جتنی گلگت بلتستان کے نوجوانوں کی احساسات ہیں یا ان کی محرومیاں ہیں, جینون ہیں, آرٹیفیشل ہیں, سب کچھ ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. دوسری طرف اس وقت پرائم منسٹر ہے, ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے. تو میری خواہش تو یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا کہ جی بی کے پولیٹیکل سٹیٹس کے حوالے سے جو 2 کمیٹیاں بنی تھی. ایک کمیٹی بنی محترم قائد محترم نواز شریف صاحب نے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں بنائی. اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ بڑی کریکشنز کی گئی. مثال کے طور پر گلگت بلتستان کا نقشہ ہی ٹھیک نہیں تھا اس وقت تک. 2016 میں فارن آفس میں جب فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, تمام ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں چیف منسٹر ہونے کے ناطے تھا, مرحوم سرتاج عزیز صاحب اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ اس کو چیئر کرتے تھے. پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی. جب وہ ٹیبل پہ میپ رکھا گیا جی بی کا تو پورا گلگت بلتستان کو آپ نے ڈسپیوٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا, یو این سی آئی پی ریزولوشن کا حصہ 2016 میں. جی 2016 تک. اب آپ کا گلگت بلتستان, سرتاج عزیز صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضرت قائد اعظم کے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے نہیں, ابھی 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. تو سرتاج عزیز صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا پورا گلگت بلتستان اس ڈسپیوٹ کا حصہ نہیں ریاست جموں کشمیر کا, لہٰذا اس کی آپ کریکشن کروا لیں. تو اس پہ میرے سربراہی میں ایک کمیٹی بنی. میں نے جی بی کے جو ہسٹورین لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو تاریخ کو جانتے ہیں, ان پہ مشتمل ایک فورم بنائے. ہم نے کھنگالا, تاریخ, کاغذ, نوٹیفیکیشن, جتنی بھی ہسٹری ہے. اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ جو 28,000 مربع میل کا گلگت بلتستان ہے اس میں سے گلگت ڈسٹرکٹ, بلتستان ڈویژن جس میں آپ کا سکردو, شگر, کھرمنگ, گانچے, اور استور ڈسٹرکٹ جہاں پہ اس وقت دیوسائی وغیرہ آپ کا جو ہے, یہ وہ علاقے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے عملداری میں رہے ہیں. لہٰذا یہ یو این سی آئی پی ریزولوشن کے تحت یو این کی طرف سے جو ڈسپیوٹڈ کی ڈی ہے وہ ان علاقوں میں ہے. آپ کے باقی جو 4 بڑے علاقے ہیں جس کی اسٹریٹجکلی بڑی اہمیت ہے, ہنزا جو چائنا کو پاکستان سے ملاتا ہے, نگر جو آپ کو گلگت سے جاتے ہوئے نگر پہلے آتا ہے, بعد میں ہنزا آتا ہے وہ ڈسٹرکٹ, گزر جو آپ کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے ساتھ لنک کرتا ہے ڈسٹرکٹ گزر, اور دیامر جہاں دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے, جہاں کراکرم ہائی وے سے آپ جاتے ہیں تو ہمارے کے پی سے جا کے پہلا ڈسٹرکٹ جو آتا ہے وہ دیامر ڈسٹرکٹ آتا ہے. آپ کے یہ جو اضلاع ہیں یہ ریاست جموں کشمیر کے عملداری میں نہیں رہے, نہیں آتے. ٹھیک, یہ وہ علاقے ہیں جو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد, جی بی کی آزادی کے بعد, انہوں نے آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, انہوں نے پاکستان میں اپنے آپ کو مرجر کیا ہے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ گلگت ادھر ہے, گزر ادھر ہے, نگر ادھر ہے. آپ گلگت کو اور استور کو اور دیامر کو ڈسپیوٹ چھوڑ کے گزر, ہنزا, نگر, دیامر کو الگ یونٹ نہیں بنا سکتے. اب گلگت بلتستان کا یہ 1 یونٹ ہے, ہمارا سارا فیصلہ ایک ساتھ ہونا ہے. تو اس میں یہی طے ہوا کہ اس پاکستان کی جو کیبنٹ ڈویژن سے جاری شدہ نقشہ تھا اس کی تصحیح ہوئی.
تو الحمدللہ اس کمیٹی کا فرسٹ کام جو ہے وہ یہ ہوا کہ آپ کی جو کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے جو میپ جاری ہوا تھا اس کی تصحیح ہوئی. دوسرا اس کی جو ہے رپورٹ جب بنی اور ہم نے 2 سال اس پہ کام کیا, تو جس دن یہ پیش کر رہے تھے وہ اس دن وہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے والا دن تھا, جمعے کا دن تھا. میں گلگت سے اسلام آباد آیا, 2:30 بجے میٹنگ تھی ہماری. اس کمیٹی نے پرائم منسٹر پاکستان کو رپورٹ پریزنٹ کرنی تھی. تو 12-1 بجے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا, وہ ڈسکوالیفائی کروا دیا گیا. سو کارڈ ہسٹری میں نہیں جاتا. اس نتیجے میں وہ کمیٹی ختم ہو گئی. پھر دوبارہ شاہد خاقان صاحب جب وزیر اعظم بنے, وہ کمیٹی دوبارہ بنی. انہوں نے ایڈمنسٹریٹولی گلگت بلتستان کو امپاور کر لیا. یعنی ایڈمنسٹریٹولی یعنی آپ کی اسمبلی کے پاس وہ سارے سبجیکٹ نہیں تھے جو کسی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے ساتھ. یعنی پنجاب جس قانون سازی نہیں کر سکتا وہ ہم بھی نہیں کر سکتے. سندھ جس پہ قانون سازی نہیں کر سکتا, فیڈرل لا آئے گا وہاں پہ ہم بھی نہیں کر سکتے. تو ایک وہ رپورٹ تھی. اس کے بعد چونکہ یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا, پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے اس پہ جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ کوشش ایفرٹ شروع کی, اور جی بی کے اس سرتاج عزیز کمیٹی پہ عمل درآمد کے حوالے سے عمران خان صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب اور فیض کو بھرپور استعمال کیا. میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب اس کو کہا گیا کہ اس معاملے کو حل کر دیں, تو عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ جی بی میں مجھے الیکشن جتا کے دے دیں, میری سپورٹ کریں, تو میں وہاں اسمبلی سے ریزولوشن کرواؤں گا. ایک تو یہ بھی ریکارڈ پہ جی بی میں جس طرح الیکشن ہوا سب کو پتہ ہے 2020 میں, اور وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنوائی گئی. اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے سنا جا کے کہا خان کو کہ اب تو آپ کی گورنمنٹ بن گئی, انہوں نے ریزولوشن بھی کر دیا ہے, آپ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آزاد کشمیر سے پرابلم ہے, چونکہ آزاد کشمیر بڑا سینسٹیو ایریا ہے, تو لہٰذا وہاں سے بھی ہونا چاہیے. تو وہاں بھی ان کی گورنمنٹ بنائے گی, جیسے بنائے گی وہ الگ چیپٹر ہے, میں اس پہ نہیں پڑھتا. اس کے بعد جب خان کو کہا گیا اب کریں, تو انہوں نے کہا جی اب پی ڈی ایم اسمبلی میں ریزولوشن لے کے. تو یہ معاملہ تا اندم کھٹائی میں ہے. اس کے بعد آج ہمارے فیلڈ مارشل بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حساسیت کا اندازہ لگائیں. اس پہ آج ہماری جو قومی قیادت ہے جتنی بھی ہے ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے. انٹرم حل سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی؟ وہ رپورٹ یہ تھی کہ گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا مسئلے کا جو حصہ دار ہے, اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جب تک رائے شماری نہیں ہوتی تب تک گلگت بلتستان کو پاکستان کے آئین کے اندر ترمیم کرتے ہوئے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل اسپیشل پروونس بنایا جائے, اور اس کی نیشنل اسمبلی میں 3 اور سینٹ میں 4 سیٹیں رکھی جائیں, تاکہ تب تک ان کا جو اسٹیٹس ہے یہ بھی ڈیفائنڈ ہو. اور یہ ریکمنڈیشن ہے. اس کے بعد پوری اس کے اندر پورے ہوم ورک موجود ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی فیڈرل میں ہماری جتنی سیاسی ملٹری اور جتنی اشرافیہ ہے ان کو چاہیے گلگت بلتستان کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ الحمدللہ چائنا کے ساتھ ہمارا ایک زمینی تعلق ہے. آج اس جنگ میں ہمیں سب سے بڑی جو سپورٹ ملی ہمارے درینہ دوست چائنا کی طرف سے, تو یہ وہ خطہ ہے کہ جو سی پیک کو چائنا کے ساتھ جوڑتا ہے, کنیکٹ کرتا ہے. اب اس خطے کے لوگوں کی جینون جو سیاسی محرومیاں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک میں جو نظام ہے اس نظام کے اندر ہم آہنگی ہے, سول ملٹری زبردست ریلیشن شپ ہے. اس اسٹرینتھ کو ہم وہ فیصلے کر لیں جو ماضی میں اس سول ملٹری تناؤ کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو سکے. تو میری یہ استدعا ہوگی خدا نخواستہ, چونکہ آپ نے ہندوستان کو بہت بڑی شکست دی بنیاد مرسوم میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. اب اس کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر جنگ کے ذریعے آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. اس نے کیا کرنا ہے, وہ بنیا والی حرکتیں کرنی ہے. بلوچستان میں جا کے پنجاب کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, گلگت بلتستان میں آ کے جینوئن جو محرومیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کی ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, ہماری یوتھ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور جب محرومیاں ہوتی ہیں وہاں ایجنٹ مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ سر پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تو کوئی اور آ کے رکھ لے گا. اب ہماری محرومیاں بلوچستان کی طرح نہیں ہیں. بلوچستان آئینی صوبہ ہے, کانسٹیٹیوشنل صوبہ ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں سینٹ, قومی اسمبلی. ہم نہ سینٹ میں ہیں, نہ قومی اسمبلی میں ہیں, نہ ہم پاکستان کے آئین کا حصہ ہیں. ہماری جو محرومیاں ہیں سیاسی جو ہے وہ جینون ہے. لہٰذا جینون محرومیاں جہاں پہ ہو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور وقت سے پہلے کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کل ہم کسی حادثے کے شکار نہ ہوں. تو یہ میری آپ کے اس
پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میری درخواست ہوگی. میں ویسے ان دونوں پورا ہفتہ میں یہاں پہ ہی ملاقاتیں کر رہا ہوں کہ اس میں حفیظ الرحمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس مد میں کیا ریاست جو ہے وہ آپ کی کچھ مدد کر رہی ہے, کوئی اقدامات لے رہی ہے اس سارے چیز کو ریزالو کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس وقت گلگت بلتستان میں کیا اقدامات لے رہی ہے؟ دیکھیں ریاست الحمدللہ دیکھیں اس وقت چونکہ یہ گزشتہ 1.5-2 سال کبھی آپ کی جو ہے وہ جنگ رہی, کبھی اکانومی کے ایشوز کس ملک کے اندر ایک بڑے فتنے کھڑے کیے گئے. اب الحمدللہ کچھ متوجہ ہوئے ہیں, اس بارے میں غور و فکر ضرور ہو رہا ہے. بہت سی چیزوں کا میرے علم میں نہیں ہے, بہت سی چیزیں جو میرے علم میں شاید میں بیان نہیں کر سکتا, وہ امیچور ہے. جو ریاست جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں اس وقت الحمدللہ جو ترقی کا پہیہ 2020 میں عمران خان کے آنے کے بعد رک گیا تھا, 2022-23 میں جب دوبارہ سے یہ کولیشن گورنمنٹ آتی ہے وہ پہیہ دوبارہ شروع ہوا. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اب ہماری جو ایک تو آئینی کی محرومیاں آ گئی اپنی جگہ میں, دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس خطے میں 40 سے 50 ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پوٹینشیل ہے, اور وہ آپ کے نیشنل گرڈ سے لنک نہیں ہے. اب آپ دیامر بادشاہ ڈیم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ایک امید بندی ہے کہ دیامر بادشاہ ڈیم بننے سے گلگت بلتستان نیشنل گرڈ سے لنک ہو جائے گا. جب نیشنل گرڈ سے لنک ہو جائے گا تو وہاں 10-15 ہزار میگا واٹ بجلی جب بنے گی تو اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ سے صوبہ چلے گا اور ملک کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. اوورآل اکانومی بوسٹ اپ. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں پی ٹی آئی کے جو 5 سال, یہ جو مخلوط حکومت کے جو 2-2.5 سال گزر گئے, دونوں ملا کے 5 سال, ان 5 سال میں 1 میگا واٹ کا نیا بجلی کا اینول منصوبہ نہیں لگایا گیا. ہمارا طریقہ کار یہ ہے جی بی میں کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دیتی ہے, کچھ ہم اپنے اینول بجٹ سے چھوٹے چھوٹے مائکرو ہائیڈل 1-2-4 میگا واٹ کے پروجیکٹ لگاتے ہیں, کچھ فیڈرل پی ایس ڈی پی سے منصوبے ہمیں ملتے ہیں. ہم گرڈ سے بجلی 1 میگا واٹ نہیں لے رہے ہیں, 1 میگا واٹ دے بھی نہیں رہے ہیں. تو اب اس خطے کے اندر اس گزشتہ سال سردیوں میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ بتائیں کہ -22 پر ڈے, 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے, 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ کا -10 ہو 12 ہو اور آپ کی 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو, لوگ اپنے موبائل کو چارج نہیں کر سکتے ہوں, اور جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں ہمارے وہ سب بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے آپ کے ٹاورز ہیں جو ٹیلی کام سیکٹر کے, وہ ٹاور 24 گھنٹے جنریٹر تو نہیں چلا سکتے, تو آپ کا پورا سسٹم جام ہوتا ہے. ہمارے دور میں تقریباً ہم نے کوئی 10,000 لیپ ٹاپ جی بی کے یوتھ کو ہم نے بانٹے تھے. اس کے ثمرات 22-23 میں آنے شروع ہوئے. مجھے جب سردیوں میں یہاں جدھر جاتا تھا ہمارے یوتھ ملتی تھی, ہم وہ بتاتے تھے کہ ہم وہاں سے ادھر منہ ہوئے, کیوں؟ بجلی کی وجہ سے. پچھلے 4 سال میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے فری لانچنگ کے ذریعے سے 20 ارب روپے لا کے ملائے ہیں, 20 بلین روپیہ. آپ کو اب سب سے زیادہ آپ کو جی بی کے لوگ ملیں گے فری لانچنگ میں. اس کی انویسٹمنٹ کہاں ہوئی تھی؟ نواز شریف صاحب نے جو لیپ ٹاپ دیے تھے, ان لیپ ٹاپس کی جو ہے وہ کسی نے پی ایچ ڈی کر لیا, کسی نے اسی لیپ ٹاپ سے اپنا روزگار شروع کیا. تو مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ گرمیوں میں آج تک شیڈنگ نہیں ہوئی. میرے پورے 5 سال میں 1 گھنٹے کے لیے شاید کہیں بجلی بند ہوئی ہو. 4 میگا واٹ ہم سرپلس چھوڑ کے گئے تھے. اب اس وقت صورتحال ہے کہ گلگت, سکردو, دیامر جو ریجنل 3 بڑے ہیڈ کوارٹر ہیں, جو گلگت آپ کا صوبے کا جو دارالحکومت ہے, آپ کی 8 سے 6 گھنٹے کی شیڈنگ گلگت میں ہے. سکردو میں اس وقت 14 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. دیامر میں اس وقت جو ہے وہ 8 سے 9 گھنٹے کی شیڈنگ ہے. پیک آور ہے ہمارے جو ہے یونٹ چلنے کے. وجہ کیا ہوئی کہ ہر سال 15 میگا واٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے, 1 میگا واٹ بجلی مزید ایڈ نہیں کی گئی. آپ ملٹیپلائی کر لیں 15 ضربے 5, تو یعنی آپ کو 100 میگا واٹ بجلی مزید آپ کی طلب میں اضافہ ہوا. آپ نے اس کی سپلائی میں 1 میگا واٹ نہیں بڑھایا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. دوسرا کنزمپشن زیادہ ہوگی اور انپٹ کم ہو گئی, آپ کی جو سپلائی کم ہو گئی. اب فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ منصوبے نواز شریف صاحب کے زمانے میں دیے تھے, 54 میگا واٹ عطا آباد جھیل کے اوپر. وہ پورے 5 سال پی ٹی آئی کے جو گزر گیا وقت, اس کے اندر ابھی بمشکل جا کے ہم نے دھکا دیا, جس کا ٹینڈر ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں تو 20 میگا واٹ گلگت میں میرے دور کا منصوبہ تھا. جب میں نے ٹینڈر کروایا, میری گورنمنٹ نے ٹینڈر کروایا, تو یہ 9.5 ارب کا تھا. گنڈا پور جب وزیر امور کشمیر تھا, آج کل جو کے پی کا چیف منسٹر ہے, اس نے روک دیا, اور 2 سال میری گورنمنٹ ختم ہونے تک اس نے اس کو اپروو نہیں کیا. میری گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد اس نے اسی پروجیکٹ کا دوبارہ ٹینڈر کیا, 13 بلین پہ دیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جناب, کام شروع کرو. 9 سے 13 پہ.
اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی اس کے 1 سال کے اندر اندر اس کو 9 سے 13 کرنے کے بعد اس کے بعد 19 بلین کی ریوائز سبمٹ ہوئی. گلگت اچھا وہ 13 کو انہوں نے 19 پہ لے گئے. اب 19 میں لے جانے کے بعد کہا جی ہم اس کو 40 میگا واٹ بنا رہے ہیں, 20 کی بجائے 40 میں. گلگت بلتستان کے رن آف دا ریور یہ پہلا پروجیکٹ ہے, اور اس کی حالت یہ ہے کہ گزشتہ 4 سال میں پیسے 3 ارب روپے لینے کے بعد اس کمپنی نے, کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ مسئلے کیا ہیں. جب ہماری یہاں پہ گورنمنٹ آ گئی, ہم فالو اپ ہم نے شروع کیا, تو انہوں نے کہا ریویژن چاہیے. ابھی اس پروجیکٹ کا 40 میگا واٹ سول ورکس اور 20 میگا واٹ A&M کا پلاننگ کمیشن میں ایکنک سے اپروو ہو کے پڑا ہوا ہے. اس کے پروونشل گورنمنٹ کی دلچسپی نہیں ہے اس کے پیچھے کو فالو اپ کرنے. یعنی ٹینڈر ہو چکا ہے, کام چلا, کام رکا ہوا ہے. کام کیوں رکا ہے اس کو فالو اپ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جن کے پاس ایگزیکیوشن کے اختیارات ہیں. اس کو بھی ہماری جماعت جو ہے یہاں پہ اس کو فالو اپ کر رہی ہے. اسی طرح اسکردو کے اندر ہمارا جو ہے 26 میگا واٹ شگرتھ ہے, اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے جو بند پڑا ہوا تھا. ایک 34 میگا واٹ ہرپو ہے, اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہے. 28 میگا واٹ 36 میگا واٹ گواڑی کا ایک پروجیکٹ تھا, ان کی مس مینجمنٹ اور کرپشن کی وجہ سے وہ PSDP سے نکل چکا ہے. تو اب آپ کے یہ جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی اپنی طرف سے بڑے خطرناک ہیں کہ آپ مطلب سردیوں میں 22 گھنٹے کی شیڈنگ ہوگی. آپ وہاں پہ جلوس نکلتے تھے, تو شہباز شریف صاحب نے پچھلے دفعہ نوٹس لیا اور ایک کمیٹی بنائی, میں بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا رانا صلی اللہ علیہ صاحب کی سربراہی میں, اور اس کو لوڈ شیڈنگ فوراً حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو ڈیزل جنریٹر چلا کے ہم نے پچھلے سال 2 گھنٹے بجلی دی ہے. فیڈرل نے پیسے دیے, فیڈرل گورنمنٹ نے, جو کہ خود ایک کاسٹلی, بہت کاسٹلی ہے. یعنی وہ 96 روپے کی بجلی آپ 3 روپے میں بیچ رہے ہیں, اس میں بھی 40% آپ ریکوری کر رہے ہیں, 60% نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل تو نہیں ہے. پھر شہباز صاحب آئے اس سال, پچھلے سال اس گزشتہ سال نومبر میں, تو وہاں ہم نے یہ سچویشن ان کے سامنے رکھی. تو شہباز شریف صاحب نے 100 میگا واٹ سولر اناؤنس کیا ہے, جس کی فیزیبلٹی پلاننگ کمیشن میں جمع ہو چکی ہے. 100 میگا واٹ, یعنی اس 100 میگا واٹ میں سے 30 میگا واٹ گلگت میں لگنی ہے, 25 میگا واٹ شکردو میں لگنی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر پروونشل گورنمنٹ ایکٹیولی فالو کرتی تو آج 100 میگا واٹ جو ہے فزیکل پروگرس دیتا. ابھی تک اس کی زمین فائنل نہیں کر سکے, ابھی تک اس نے سائٹ سلیکشن نہیں کر سکے ہیں. ہماری پریورٹی یہ ہے کہ اگلے سال تک وہ 100 میگا واٹ سولر کو سسٹم میں شامل کیا جائے, جس کی اپروول ہو چکی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں آپ آتے ہیں تو گلگت بلتستان میں فیڈرل گورنمنٹ نے, الحمدللہ ہماری ہی فیڈرل گورنمنٹ تھی جس نے گلگت بلتستان میں بلتستان یونیورسٹی بھی بنائی. آج فعال طور پر کام کر رہی ہے, نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے وہ. تینوں اضلاع میں, ہنزا میں, گزر میں اور دیامر میں ان یونیورسٹیز کے کیمپسز بنائے, آج وہ فعال ہیں. پہلا کیڈٹ کالج گلگت بلتستان کی ہسٹری میں 92 میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے, اس کیڈٹ کالج نے بلتستان کو بدل دیا. دوسرا کیڈٹ کالج بھی مسلم لیگ نون کو توفیق ہوئی کہ دیامر میں اس وقت الحمدللہ وہ فائنل ہو چکا ہے, کلاسیں شروع ہو چکی ہیں. اور پھر 3 بڑے پروجیکٹ 9.5 ارب کے پتنے کے 3 دانش اسکول, گلگت میں ایک, گلگت ڈویژن میں, بلتستان ڈویژن میں ایک, دیامر ڈویژن میں ایک. تینوں کا ٹینڈر ہو کے فزیکل ورک ہو رہا ہے. فنکشنل ہے. اگلے 8 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول جو ہے وہ ایچیسن لیول کے, یہ 3 اسکول جن کی مالیت ہے تقریباً کوئی 12 سے 14 ارب روپیہ, اور 1 ایئر کی فائنینشیل, اور شہباز شریف صاحب نے خود ذاتی دلچسپی لی ہے, حسن اقبال صاحب نے لی ہے. ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں, گراؤنڈ پہ ورک ہو رہا ہے. 8 مہینے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹس پرائم منسٹر جا کے افتتاح کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے سوشل اکنامک سیکٹر کے لیے جو پورے گلگت بلتستان کے لیے کوئی 16 بلین کا ایک منصوبہ AKDN کے تھرو, جو فرینچ اس میں ہماری سپورٹ بھی شامل ہے, گرانٹ بھی شامل ہے. اس میں آپ کی مائکرو ہائیڈلس ہیں, آپ کی کلین ڈرنکنگ واٹرس ہیں ولیج لیول پہ, اور سیوریج سسٹمس ہیں گاؤں میں, اور آپ کی جو فلڈس کے حوالے سے جو پرابلمس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 5 سالہ ایک منصوبہ وہ بھی شروع ہو رہا ہے. یعنی پروگریس کی طرف جا رہے ہیں اس طرح. جی الحمدللہ. ہاں, اب آتے ہیں روڈ نیٹ ورک پہ. آج سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم جب نہیں تھے 2013 سے پہلے,
گلگت اور اسلام آباد کا فاصلہ 22 گھنٹے کا تھا. نواز شریف صاحب کے ٹینیور میں بابو سر روڈ جو ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ شفٹ پہ کام ہوا, وہ کمپلیٹ ہوا. یہ جو ٹوریزم کا جو انقلاب آیا گلگت بلتستان میں, اس میں دو بڑی مین وجوہات تھی. ایک جنرل عاصم صاحب بھی ادھر تھے, جی او سی تھا, میں الحمدللہ ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے مل جل کے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا. صحیح. جس دن لاہور کا سیف سٹی کا افتتاح تھا, اس دن ہمارے گلگت کا بھی سیف سٹی کا افتتاح تھا. اور گلگت میں امن ہے, پیس ہے. بابو سر والی روڈ جو ہے وہ میٹل ہو گئی, جس کی وجہ سے یعنی توقع سے زیادہ ٹورسٹ اس خطے میں آنے شروع ہوئے. اور اب جب ہزارہ والی موٹر وے بن گئی ہمارے اس ٹینیور کے اینڈ پہ, یعنی آپ ابھی اس وقت 9 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو بابو سر میں, اور 9.5 گھنٹے لگتے ہیں کیچ کے اوریجنل ہزارہ موٹر وے سے جب آپ جاتی ہیں تو 9 گھنٹے, یعنی 22 گھنٹے سے 9 گھنٹے پہ. کسی دور میں یہ مہینے کا سفر تھا, یہ 22 گھنٹے پہ آ گیا. اب جو اس وقت 9.5 گھنٹے پہ. میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں. اس وقت جو سی پیک کا فیز 3 تھا, فیز 2 اور فیز 3 جو کراکرم ہائی وے کا, وہ عمران خان صاحب نے آ کے روک دیا. میں نے بڑی محنت ترلا کیا اس کا. میں نے کہا اس کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ملک کا انفراسٹرکچر کا منصوبہ ہے, آپ اس کو نہ روکیں. انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر قرضے بڑے چڑھے ہوئے, ہم ساورن گارنٹی نہیں دے سکتے چائنیز کو, تو وہ روک دیے گئے. اب شہباز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی پچھلی, انہوں نے فیزیبلٹی کروائی. رائیکوٹ تھاکوٹ ری الائنمنٹ ہے. رائیکوٹ تھاکوٹ ری الائنمنٹ یہ تقریباً $1 بلین کا منصوبہ ہے. $1 بلین. یعنی یہ 60 کلومیٹر کا یہ جو روڈ ہے, 70 کلومیٹر کا آپ کا تقریباً ری الائنمنٹ ہے. بریجز ٹنل بنیں گے, اور اس کے 2 یا 2.5 سال بعد, میرے خیال میں 2 یا 2.5 سال, زیادہ سے زیادہ اتنا ٹائم لگے گا, آپ کا ایگزسٹنگ سفر گلگت سے اسلام آباد کا 7.5 سے 6 گھنٹے کا رہے گا. اور اسی طریقے سے گلگت سکردو روڈ, ہماری گورنمنٹ سے پہلے یہ 11 گھنٹے کا سفر تھا. نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کو یہ 57 ارب کے منصوبے دیے, جس کی وجہ سے آج گلگت سے سکردو 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے. ایک اور سڑک جو بن رہی ہے اس وقت, یہ جو سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ ہے, یعنی آپ آتے نا چائنا سے ہنزا نگر ہوتے ہوئے, آپ جو ہے گلگت سے چلاس سے ہوتے ہوئے آپ آ کے ہزارہ موٹر وے پہ. اب یہ بند ہو تو کیا پرابلم ہے. یہ 7 JCC میٹنگ کا فیصلہ تھا. میں بھی چائنا میں تھا اس وقت, سی پیک کی JCC کمیٹی کا ممبر تھا. تو وہاں پہ یہ چائنیز نے سوال اٹھایا کہ آپ کی یہ سڑک بند ہوتی ہے تو آپ کے پاس متبادل کیا ہے. تو یہ متبادل پھر میں اور پرویز کھٹک صاحب آج بھی آئے تھے, ہماری اس وقت فیڈرل میں منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں, ہم دونوں نے مل کے یہاں پرپوز کیا گلگت چترال چکدرا روڈ کو اس کو متبادل بنایا جائے. الحمدللہ وہ منصوبہ اس وقت فزیکلی جو ہے وہ خان صاحب کے زمانے میں رک گیا تھا. اب آ کے اس کی 60% کام ہو چکا ہے. میٹلنگ کوئی 35% ہو چکی ہے. اگلے 2 سال میں آپ گلگت سے جائیں گی شندور سے چترال سے چکدرا سے سوات. یعنی آپ کے لیے ایک نیا جو ہے وہ انوائرمنٹ آپ کو ملے گا, نئی ویلیز ملیں گی. جو ضلع گزر ہے ہمارا, جو جھیلوں کی سرزمین کہا جاتا ہے, آپ کتنا زبردست خوبصورت کسی ٹورسٹ کا یہ ٹور ہوگا, وہ گلگت آئے, وہاں سے شندور جائے, وہاں سے چترال جائے, وہاں سے چکدرا جائے, وہاں سے پھر موٹر وے پورا ایکسپلور کرتا ہوا. یہ بڑے رحمان صاحب, یہ میرا اگلا سوال تھا لیکن آپ نے اس کو پہلے ہی کور کر لیا کہ ہمیں کہاں پہ آسانی ملے گی. اب ظاہر ہے کیونکہ یہ سوال ہو چکے ہیں تو میں تھوڑے ایک اور ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر بھی آنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ SIFC میں شراکت داری میں گلگت بلتستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا کردار ہونا چاہیے گلگت بلتستان کا. اگر آپ بطور سابق وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کردار SIFC میں گلگت بلتستان ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پہلے والے سوال میں چونکہ ایک چیز جو بہت ضروری ہے عوام ہم سے پوچھیں گی, اس وقت سفری حوالے سے جو سکردو ایئرپورٹ ہے اس وقت انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, 8-10 جہاز جا رہے ہیں الحمدللہ, بڑا اچھا جو ہے وہ امیج بھی پاکستان کا بن رہا ہے. یہ ٹوریزم سیکٹر کو اہمیت دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی ہم نے پرسوں میٹنگ تھی, ہماری بریفنگ تھی PTDC کی طرف سے. میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہا کہ آپ بھی اس بریفنگ میں جائیں. تو ایک پلان ہم نے بنایا ہے PTDC کے ساتھ, PTDC نے بنایا. آج اس وقت یعنی یہ فگرز ہیں کہ آپ کے پاس گزشتہ سال تقریباً 44 لاکھ ٹورسٹ آیا فوراً, 44 لاکھ. اور اس سے آپ کو ارننگ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً 1.16 بلین, یعنی 1 ارب 16 کروڑ ڈالر آپ کے پاس آیا ہے تھرو ٹوریزم سیکٹر کے, جو فورن ٹورسٹ آپ کے پاس آیا ہے. اس میں ہماری کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں, اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے,
اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا کردار ہے, اس میں جو ہے ٹور آپریٹرز کا کردار ہے, اس میں تھوڑا بہت جو ملک میں لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوا تھوڑا بہت اس پر بڑا کردار ہوگا. اب ہم نے پلان یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن ہم نے بھیجی ہے جس میں اگر آپ اس کو اون کرتے ہیں اس سیکٹر کو, اس انڈسٹری میں دھواں نہیں ہے, اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے آپ کو لاکھوں روپے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. انفراسٹرکچر بنانا تھا گورنمنٹ نے وہ بنا لیا, ہوٹل بنانے تھے پرائیویٹ سیکٹر نے وہ بن گئے ہیں. اب آپ نے کنیکٹیوٹی بہتر کرنی ہے اور آپ نے فارن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے, تو 6 بلین کا ٹارگٹ ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے سن آف سائل میں کہہ رہا ہوں, اس سیکٹر کو میں نے تھوڑا بہت اس کے اندر کام کیا ہے, تو اگر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو اس سیکٹر میں آپ آسانی سے 2 سے 2.5 بلین ڈالر اگلے 3 سال میں ایڈ کر سکتے ہیں, جبکہ ہم 1 بلین ڈالر کے لیے ملکوں کی منتیں کر رہے ہیں IMF کے. تو آپ ٹوریزم سے 3 کام لیتے ہیں, ایک ریمیٹنس آتا ہے آپ کے پاس, دوسرا آپ کا سافٹ امیج بلڈ ہوتا ہے, آپ دنیا میں جا کے جو مرضی لیکچر دے دیں UN میں جا کے ہمارے ملک میں یہ جب تک اس ملک کا شہری آ کے یہاں آ کے وہاں جا کے ولاگ نہیں بنائے گا اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو تیسرا آپ نے ڈپلومیسی کے لیے بھی ٹوریزم کو یوز کرنا ہے. ان 3 سیکٹرز میں انشاءاللہ تعالیٰ جو SIFC کے بھی آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے. اب اس میں ایک پرابلم جو آ رہا ہے ہمیں, گلگت ایئرپورٹ ہے ختم ہو چکا ہے, ایئرپورٹ چھوٹا ہے, اس ایئرپورٹ کے اندر پاکستان کے پاس ایک ہی جہاز ہے ATR, وہاں جو جا رہا ہے ایک جہاز. آپ کے پاس 7 ATR تھے, کوئی خراب ہو گیا کوئی گر گیا, اب اس وقت آپ کے پاس ایک ہی ATR ہے. وہ 3 دن اندرون سندھ میں چلتا ہے, 3 دن GB میں آتا ہے. اس وقت بھی وہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے جب ہمارے پاس آیا ہو, تو اس کا رینٹ تقریباً آپ 30,000 روپے ون سائڈ پہ ہے, اور 3 مہینے تک سیٹ دستیاب نہیں ہے. جی, تو اس پہ ہم یہاں ورکنگ کر رہے ہیں, مل رہے ہیں فیڈرل منسٹر سے, دوستوں سے. ہمیں کل بتایا گیا کہ فلائی جناح نے کمٹمنٹ کیا ہے, جبکہ ہمارا سوال ہے آپ کی اسی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, جتنے بھی ایئر لائنس ہیں ان کو جب آپ لائسنس دیتے ہیں ان کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ پروفیٹیبل نان پروفیٹیبل سارے روٹس پہ جہاز چلائیں گے. تو یہ کیوں نہیں ایئر بلو گلگت بلتستان میں, صرف بلتستان میں وہ اپنا بڑا جہاز چلا رہا ہے, گلگت کیوں نہیں چلا رہا؟ چھوٹا جہاز کیوں نہیں اس کے پاس؟ فلائی جناح کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اسکائی ایئر لائنس کے باقی سب کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلائی جناح جو ہے وہ 8 سے 9 چھوٹے جہاز لے رہا ہے. یہ ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ کرے 6 سے 8 جہاز ڈیلی. اگر اس وقت ٹورسٹ کا جو لوڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈیلی 10 جہاز گلگت جائیں. اب ہمارا بلتستان میں تو الحمدللہ بہتری آئی ہے, لیکن گلگت میں ہنزا نگر گلگت یہاں پہ ٹورسٹ کی یہ شکایت ہے کہ بھئی ہمیں تو فلائٹ ہی دستیاب نہیں ہے. تو لہٰذا اس کی طرف ہمارا فوکس ہوگا. آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی اور اپنی ایفرٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ کسی طرح یا ایئرپورٹ کی توسیع ہو یا وہاں پہ چھوٹے جہازوں میں اضافہ کیا جائے. اب یہ جو SIFC ہے, گو کہ میری گورنمنٹ, میں گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں فیڈرل میں, میری پارٹی گورنمنٹ میں جو معلومات ملتی رہی ہیں, یہ ماڈل بڑا اچھا ہے, لیکن اس میں صوبوں کو شراکت دار بنانا پڑے گا. کوئی فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے چپ کر کے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا فیصلہ ہو, یہ دنیا کا پرنسپل ہے, آپ اچھا سا اچھا فیصلہ لے لیں لیکن قوموں پہ مسلط کر دینا, اونرشپ نہیں آئے گی. اونرشپ نہیں آئے گی تو سسٹینیبلٹی نہیں رہے گی جب تک ان کو شامل نہ کریں بیچ میں. تو SIFC میں گرین ٹوریزم ہے, GB میں آیا ہے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا. اس لیے کیا کہ یہ آرمی کا ادارہ ہے کہہ کے نہیں کیا, وہ اس لیے کیا کہ مجھے بحیثیت چیف منسٹر مجھے یہ اندازہ تھا کہ ٹوریزم سیکٹر میں جب تک ہماری جو ہے وہ کمپنیاں نہیں آئیں گی, تو اب یہ گرین ٹوریزم SIFC کے تھرو آئی. اس کے بعد جنرل عاصم صاحب نے جو گلگت بلتستان کے لیے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرین ٹوریزم کی بدولت بھی ہو سکتا ہے, یہ ہم نے خط بھی لکھا تھا اس کی بدولت بھی ہو سکتا ہے, ان کی اپنی وہاں پہ سروس رہی اس کی بدولت بھی ہو سکتا ہے. ہمارا میرمرگ کمری کلیشے ٹٹوال یہ جو علاقے ہیں جو خوبصورت ترین سوئٹزرلینڈ, یہ نو گو ایریا تھے, آرمی کے پرمیشن کے بغیر آپ وہاں نہیں جا سکتی تھی. بڑے بڑے لوگ آ کے بڑے جناب وہاں پہ پڑے رہتے تھے کہ ان کو NOC نہیں ملتی تھی. ایک تو اکوموڈیشن کے ایشو تھا, سیکورٹی کے ایشوز بھی تھے. الحمدللہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف نے وہ ایریاز پبلک کے لیے اوپن کر دیے ہیں. اب جو بھی میری مرگ کمری جانا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کے NOC کی ضرورت نہیں ہے. ایک نمبر 2, وہاں کمیونٹی ہوٹل نہیں بنا سکتی تھی پہلے, اب کمیونٹی کو اجازت دے دی گئی, آپ اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائیں. دڑا دڑ لوگ لگے ہوئے ہیں, گیسٹ ہاؤسز بن رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ SIFC کے بدولت اور فیلڈ مارشل نے
تک ہم نے جو بات پہنچائی تھی یا انہوں نے خود وہاں پہ وقت صرف کیا ہوا تھا, ان کا اپنا فیڈ بیک بھی نہیں تھا الحمدللہ. اس سے بارڈر ایریا میں جو کمیونٹی ہے اس کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہے, ان کی غربت ختم کرنے کا بڑا ایک موقع ملا. اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے 50 ریسٹ ہاؤس تھے جی بی کے گورنمنٹ کے پاس, وہ ایک سفید ہاتھی بنے ہوئے تھے. یعنی ہم ہر سال ان کی آکشن کرتے تھے, کوئی لینے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا. اب وہ سارے ریسٹ ہاؤسز جو ہے وہ SIFC کے تھرو جو گرین ٹوریزم کمپنی ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. اب وہ ہمیں رینٹ دیں گے, اس کے علاوہ جتنا کمائیں گے اس کا 30% دیں گے, اور وہ جو 30% PTDCs کو جائیں گے, PTDCs والوں کو, PTDCs بھی اپنی جو پروفٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں ٹوریزم پروموشن پہ لگائیں گی. تو اب وہ ریسٹ ہاؤسز کے اندر وہ جو سفید ہاتھی بنے ہوئے تھے 30 کروڑ سالانہ بجٹ سے جا رہے ہیں خرچہ, 2 کروڑ روپے اس کی انکم ہے. تو یہ ایک سفید ہاتھی تھا, عمرہ کا, اشرافیہ کا ایک اڈا تھا. اب وہاں پہ نہ میں جا کے آرام سے کسی گیسٹ ہاؤس کو کھلوا کے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میں پے نہ کروں. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اب اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے ان کو مثال دی ہے کہ آپ کسی ایک ایریا کو لے لیں جی بی کا, جو گرین ٹوریزم والے کسی ایک ایریا کو لے لیں, وہاں سڑک اچھی کر دیں, وہاں ویسٹ مینجمنٹ کا اچھا نظام دیں, وہاں انوائرمنٹ فرینڈلی ایک ماحول بنائیں, وہاں ٹک شاپ اچھی بنا لیں, وہاں کیبل لگا دیں, وہاں کار لگا. جب آپ کسی ایک گاؤں کو, ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو اس کو ماڈل کر دیں گے تو باقی لوگ خود کہیں گے آؤ ہمارے پاس بھی آ کے کام کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کرکس یہ ہے کہ جو بھی SIFC کرے وہ ان صوبوں کی منتخب اسمبلیاں جو ہیں ان کی اونرشپ ضرور لے, تاکہ یہ سسٹینیبل ماڈل بن سکے. ہاں, اور یہ نہ ہو کہ ایک جو ہے وہ آ کے ان پروجیکٹس کو شروع کرے, اگلا بندہ آ کے ان کو روک دے. ختم نہ کرے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہر ملک کا پیسہ لگا ہے تو وہ صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ ایک تو امپلائمنٹ بڑھے گی, اور دوسرا ٹورزم جو ہے وہ اس کو بھی فروغ ملے گا. اچھا, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ گلگت بلتستان میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں تو سیلاب آنا شروع ہو گیا, تھوڑی بارش ہوتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں موسم اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمیں یہ دیکھنے پڑتے ہیں کہ سیلاب آتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اب گلگت بلتستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان اس موجودہ موسمیاتی تبدیلی سے کتنا افیکٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ حکومت اس میں کیا اقدامات کریں, کیونکہ لوگوں کا یہ گلہ ہے یا شکوہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریڈ الرٹ تو جاری کرتی ہے لیکن لوگوں کی جان و مال کی اس طریقے سے حفاظت نہیں کرتی جس طرح سے کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ بہت ہی سنجیدہ اور پیچیدہ اور مشکل ترین معاملہ ہے. ایک تو جو انوائرمنٹل جو پرابلمس ہیں یہ گلوبل ہیں, یہ کسی ایک علاقے کی, کسی ایک ملک کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہاں, آپ زیادہ سے زیادہ محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں, جیسے کہ گلگت بلتستان ہے, چونکہ گلیشیئر سارے وہیں پہ ہیں, آپ کے پہاڑ ہیں, ندی نالے ہیں. ہماری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی کیک کے اوپر بیٹھے ہیں, زیادہ گرمی ہو تو بھی وہ پگھل جاتے ہیں. تو اس کے لیے چونکہ جو اس وقت تک پاکستان میں انوائرمنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے جو گرین پاکستان کے حوالے سے, آپ کی پولوشن کو کم کرنے کے حوالے سے زیادہ تر ہم جو کام لینے کی بات کرتے ہیں یا فنڈز دیتے ہیں وہ NGOs کو دیتے ہیں. صحیح. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے 2 دن پہلے منسٹر کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارے مصدق ملک صاحب, سیکٹری صاحب اور ان سب کے ساتھ میں نے بڑی ڈیٹیلز میٹنگ کی ہے. مثال کے طور پر آپ میں میرا سوال پوچھتا ہوں کہ 11 ارب یا 3 ارب روپے سے زیادہ گلگت بلتستان کے 10 اضلاع اور KPK کے 2 ڈسٹرکٹ, صحیح, ان میں 3 ارب روپے دیے گئے ارلی وارننگ سسٹم پہ. جو گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہے وہاں پہ ان کے ایشوز کو جاننے کے لیے اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے. ابھی اس وقت وہ اس میں سے 90% پیسہ سرینا, میرٹ, بڑے بڑے ہوٹلوں میں, سیمیناروں میں اڑ جاتا ہے. 50 1 کروڑ روپے کی تنخواہیں ہوتی ہیں, 50 لاکھ تنخواہیں ہوتی ہیں. 50 لاکھ تنخواہیں دی جی آپ دیکھ لینا. وہ ایک ہے NGO مافیا, میں سمجھتا ہوں. وہ کچھ لوگ ہیں اس ملک میں, وہ ہر فنڈنگ کے پیچھے وہ ہوتے ہیں. یعنی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ آتے ہیں. UNDP کا پروجیکٹ ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
IUCN کا پروجیکٹ ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ کا جو PC1 بنتا ہے, یہ ایشو جو ہے آپ کے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے, اس میں 99% میں سمجھتا ہوں کہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ کا. صرف پریزنٹیشنز ہیں, بڑے ہوٹلز ہیں, سیمینارز ہیں, TAD ہیں, گاڑیاں ہیں, ملکوں گھومنا ہے. خدا رہا اس ملک پہ رحم کیا جائے. اس ملک کے غریب لوگوں کے پیسے کاٹ کے آپ کلائمیٹ چینج کے نام پہ آپ فنڈز بناتے ہیں. اس کلچر کو بدلنا ہوگا. اب میں اپنی صوبے کی بات کرتا ہوں کہ آج تک مجھے بتائیں, میری گورنمنٹ تو 2015 میں آئی تھی مسلم لیگ نون کی, اس سے پہلے حکومتیں رہیں. وہاں پہ اتنا جو ہے ویسٹ کلیکٹ کرنے کے لیے کیا نظام تھا, وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی نظام سرے سے ہی نہیں تھا. الحمدللہ ہم نے شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے, میرا استاد ہے شہباز شریف صاحب, میں نے اس کو اپنی جو ہے وہ میرا سینئر بھی ہے, میری پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اس پہ. لاہور اربن سینٹر کو انہوں نے ہمارے ڈسپوزل پہ دیا, جس پہ گلگت بلتستان کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنی. فرسٹ مالی سپورٹ بھی انہوں نے کیا, ٹیکنیکل سپورٹ بھی کیا. آج گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کام کر رہی ہے. میکینیکلی ہم جو ہے ویسٹ کو کلیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں مجھے کسی NGO کے 1 روپے کا رول نظر نہیں آتا. ہم نے اپنے دور میں جب کہا کہ فارسٹ سے پوچھتے تھے ایگریکلچر سے کتنے درخت لگائے ہیں, ہاں جی ہم نے 10 لاکھ درخت لگائے ہیں. اچھا جی ہمیں کیسا پتہ چلے گا یہ 10 لاکھ درخت کہاں لگے ہیں؟ تو شروع سال تو میں نے چھوڑ دیا. اس کے اگلے سال سے ہم نے WWF کو اپنا پارٹنر لے لیا. کس کے لیے؟ کہ آپ تھرڈ پارٹی کے طور پر آپ چیک کریں گے کہ انہوں نے ہمیں جو 10 لاکھ پودے بتائے ہیں, سسٹینیبلٹی کیا ہے, لگے کتنے ہیں, ان کی جو ہے وہ 2 سال بعد ان کی کیا صورتحال کیا ہے, شاخ کیا, پانی بھی دے رہے ہیں, ان کی حالت کیا ہے. یقین کریں 2 سال بعد ہم نے چیک کیا تو 30% بھی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. 70% پودے میرے اپنے علاقے میں, میری اپنی گورنمنٹ میں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار اس کے بجائے آپ کمیونٹی بیس پہ کام کریں, کمپیکٹ فارسٹ پہ چلے جائیں. اب میں گلگت کا ایک علاقہ ہے جٹیال, کینٹ ایریا, یہ سارا نیا علاقہ ہے. یہاں پہ ایک گھر نہیں ہوتا تھا, یہ ڈیزرٹ ہوتا تھا سارا. اب وہاں پہ تقریباً آپ کے 20,000 گھر بنے ہیں, بڑے گھر. تو ہر گھر نے تقریباً وہاں پہ 10 مرلے کا 1 کنال کا لان ہے اس کا. انہوں نے وہاں پہ 100 درخت تقریباً ایوریج گھر نے لگایا ہے. اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس علاقے کی؟ ایک ہی کہ ہمیں پانی چاہیے. ہم نے تمام NGOs کو کہا بھائی تم اتنی فنڈنگ لاتے ہو, ان جٹیال والوں کو ایگریکلچر پرپز کے لیے پانی دے دو. انہوں نے اتنے اس علاقے کو ڈیزرٹ سے گرین کر دیا ہے. ان کی ڈیمانڈ یہ ہمیں پانی دے دو, یہ ٹینکروں میں پانی لاتے ہیں, نہیں دے سکے. جب میری گورنمنٹ آئی الحمدللہ ہم نے 30 کروڑ روپے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آج ان علاقوں کے گھروں کو پینے کا صاف پانی جو اور ان کے پودوں کے لیے جو تھوڑا بہت پانی مل رہا ہے. تو اب میں نے ان سے پوچھا کہ یار اگر اتنے 4,000 کنال بنتا ہے یہ, اب 4,000 کنال زمین کو آپ نے گرین کرنا ہو, اگر آپ پورے پاکستان کی گرین کے فنڈ لگائیں ممکن نہیں ہے. آپ ان کو سپورٹ یہ کریں کہ آپ کسی کو پانی میں کریں, کسی کو سولر میں کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. تو گرین ٹوریزم کے نام پہ, یہ گرین پاکستان کے نام پہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہم نے انوالو کیا ہے, اس کو کم کریں. گورنمنٹ کے اداروں پہ اعتماد کریں, گورنمنٹ کے اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کریں, انہی کے تھرو کام کریں. ایک NGO میں بندہ 1 سال ہوتا ہے, اگلے سال نہیں ہوتا. آپ کس سے پوچھیں گے؟ تو لہذا جو بھی گورنمنٹس ہیں اس کو اب ارلی وارننگ سسٹم جو لگایا گیا, اس وقت بڑا اسکینڈل بنا ہوا GB کا. کانٹریکٹر کہتا ہے کہ ہم نے سسٹم نہیں لگا, ہم نے سول ورک لگایا, اور جس نے یہ ارلی وارننگ سسٹم لایا ہے وہ خراب لایا ہے. اچھا یعنی کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف پرابلم کیا ہے, اب ارلی وارننگ سسٹم لگا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار ہمیں دکھاؤ. وہ ایسی جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ ہیلی کاپٹر میں بھی جا کے چیک نہیں کیا جا سکتے اس کو. کیسے آپ چیک کر لیں گے؟ تو ڈرائنگ ڈیزائن کرتے وقت مقامی کمیونٹی کو ساتھ لے لیں, پروونشل گورنمنٹ کو ساتھ لے لیں. تو اب ہمارا ایک منصوبہ ہے آگے, اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے ہم نے کچھ کمپیکٹ فارسٹ کا ہے, اور گرین گلگت بلتستان کے لیے ہم نے جو کچھ اقدامات کیے تھے, آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت بھی ارلی وارننگ سسٹم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں نا. ایگزیکٹلی کلائمیٹ چینج جو ہے آپ جتنی ارلی وارننگ سسٹم لگائے گئے ہیں اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ارلی وارننگ سسٹم بھی نیچے آ رہا ہے. ایسی جگہ میں آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان
موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو پڑتا ہے جی بی میں پڑتا ہے. صحیح. اب جی بی میں جتنا آپ کا جو ہے وہ گلیشیئر پگھلیں گے اس کا جو ہے وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کا پنجاب ہے فرسٹ, وہاں فلڈ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کے بجائے پالیسی سازی اور امپلیمنٹیشن میں گورنمنٹ اپنا رول بڑھائے اور ان محکموں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اور بلڈنگ بائی لاز پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے. شہروں کی جو ہے وہ ان پلان ہم جو ہاؤسنگ اسکیمیں الاؤ کر رہے ہیں, جگہ جگہ میں گھر بنے, ہماری ماسٹر پلانز بنے, اس ماسٹر پلان پہ جوائنٹلی ادارہ جاتی امپلیمنٹیشن ہو, یعنی سول ملٹری ملے تو تب یہ کام ہو سکتا ہے. کسی سول ایڈمنسٹریشن کی بس کی بات نہیں ہے, ایک ملٹری کی بس کی بات بھی نہیں ہے. کولیبریشن ہوگی کولیبریشن ہو. اس چیلنج کو سمجھے, بڑا سیریس چیلنج ہے جو آپ نے سوال کیا. اگر اس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو فلڈز بڑھیں گے, نقصان در نقصان ہوگا اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے اور جو اتنی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس سارے کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر جائے گا. حفیظ الرحمان صاحب, ایک آپ کے اوپر ایلیگیشن بھی آتی ہے جہاں میں سن رہی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے پروجیکٹس شروع کیے اور اتنی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا, اور آگے بھی آپ بڑا اچھا ویژن رکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کے لیے لے کے جایا جائے. لیکن ایک ایلیگیشن جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر لگتی ہے, کیونکہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف ہوتی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ تنقید بھی ہوتی ہے. تو تنقید یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حفیظ الرحمان صاحب بڑے طاقتور ہیں. طاقتور اس لحاظ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے باہر ہوتے ہوئے بھی تمام تر وفاقی فنڈز جو ہیں ان میں ان کا عمل دخل ہے. اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جتنی بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کا ہاتھ ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ حکومتی فیصلے لیں؟ نہیں, دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ گلگت بلتستان میں 2009 سے گورننس آرڈر آیا ہے. اس سے پہلے وہاں چیف منسٹر کوئی نہیں ہوتا تھا. پہلا چیف منسٹر سید مہدی شاہ صاحب آئے, انہوں نے 5 سال پورے کیے. اس دور میں بھی میں نے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد جب 15 سے 20 تک میں چیف منسٹر بنا تو میں توقع رکھتا تھا کہ جو مجھ سے قبل جو چیف منسٹر رہا ہے اس کی ایک بڑی پروفائل بنی ہے, وہ سید مہدی شاہ صاحب ہیں, صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں, تو مجھے ٹف ٹائم دیں گے, اپوزیشن کریں گے. لیکن وہ 5 سال غائب رہے. کیونکہ دیکھیں, ایک اگر آپ کی دلچسپی لوگوں کے ایشوز کے ساتھ ہو تو سپیس ملتی ہے آپ کو بات کرنے کے لیے. اگر آپ کی دلچسپی اس کرسی کے ساتھ ہے, اس کے مراد کے ساتھ ہے, اس کے مفادات کے ساتھ ہے, کرسی گئی تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. کرسی ہوتے ہوئے 5 سال میں مہدی شاہ صاحب کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے 5 سال میں اپنی گھر کی سڑک نہیں بنا سکے. کرسی سے صرف ذاتی فائدے اٹھائے گئے. اب اس کے بعد چلے میں بنا 5 سال, میں انتظار کرتا رہا کہ مہدی شاہ صاحب کو بھرپور اپوزیشن کریں گے یا ہماری رہنمائی کریں گے, چیف منسٹر رہے ہیں. انہوں نے عدم دلچسپی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کو جماعت نے پارٹی صدارت سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, کسی اور کو صدر بنا, ان کے انٹرنل معاملہ ہے. اس کے بعد خالد خورشید صاحب آئے. ٹھیک ہے, اب میرا پروفائل بن گیا, یعنی جہاں مہدی شاہ 5 سال گزار چکا تھا, میرے 5 سال پورے ہو گئے. حفیظ الرحمان کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے پارٹی نے چیف منسٹر بنایا, جی بی کے عوام نے چیف منسٹر بنایا. مجھے آپ دنیا نے کچھ لوگ جو ہے وہ جاننے لگے, اور میری تھوڑی سی ایج بھی ابھی میں اس ایج میں نہیں تھا کہ الحمدللہ میں تھوڑا سا اپنے پیروں پہ محنت کر سکتا تھا. تو اب میرا آزمائش تھی کہ میں مہدی شاہ کی طرح چھٹی کر لوں, گھر بیٹھ جاؤں, انجوائے کر لوں لائف کو, فیملی کو ٹائم دے دوں. تو میں نے اس کے بجائے اپنا رول جو جی بی کے عوام کی وجہ سے میری جماعت نے مجھے جو ہے وہ ایک پروفائل دیا ہے, اس کو کیوں نہ ہم اپنے لیے استعمال کرنے کے بجائے میں ریلیونٹ رہوں, میں ایشوز پہ بات کرتا رہوں. اور میں اپنی فیڈرل میں اسلام آباد میں حکومت چاہے خان صاحب کی بھی ہوتی تھی, میں تب بھی یہاں سیکٹریز کے پاس جایا کرتا تھا. وہ کہتے تھے یار حکومت نہیں آتی, آپ آتے ہیں. تو میری چونکہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا رہا ہوں, میں بزنس میں چیمبر آف کامرس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں, بزنس سے بھی میرا لنک رہا. تو میں نے خالد خورشید چیف منسٹر تھا, اس وقت بھی وہ یہ کہتا تھا کہ بیوروکریسی مجھ سے زیادہ حفیظ الرحمان کی سنتی ہے. کیا پبلکلی اس نے بات نہیں کی؟ اس وقت تو میری فیڈرل میں بھی گورنمنٹ نہیں تھی نا, اس وقت یہاں عمران خان بیٹھا ہوا تھا, وہاں بھی عمران خان بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بھی اسمبلی میں جو ہے وہ میرے خلاف تقریریں ہوتی تھیں, حالانکہ میں اس اسمبلی میں نہیں ہوں. اب مسئلہ یہ تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے مہدی شاہ صاحب نے 5 سال پورے کر لیے, میرے 5 سال میں اس کو میری یا رہنمائی یا میری اپوزیشن کرنی تھی, وہ انہوں نے نہیں کی. خالد خورشید کا زمانہ آیا تو میں نے اپنی جو عوام کی اللہ کی طرف سے دی ہوئی کی تھوڑی بہت جو بولنے کی یا لکھنے کی یا بات کرنے کے موقع اس کو میں نے استعمال کیا. اب آ کے چونکہ فیڈرل میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے اور میں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. میں نے جو آپ کو پہلے منصوبے بتایا 100 میگا واٹ سولر,
آپ کے جو ہے وہ دانی اسکولس، یہ جو ہے وہ حفیظ الرحمان اپنے لیے تو نہیں لے کے گیا، نواز شریف صاحب کی پارٹی نے دیا، مسلم لیگ نون نے دیا. البتہ یہ پرابلم اب میں یہ فیس کر رہا ہوں، میں جو بوجھ اٹھا رہا ہوں کہ خالد خورشید جس کا پروفائل بن گیا تھا ایز اے چیف منسٹر، ایک نوجوان تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے، خان کی فالوئنگ کے ذریعے سے جیسے تیسے اس کا ایک نام بنا. اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے پروفائل کو جی بی کے لیے یوز کرتے. انہوں نے ترجیح دی کہ جعلی جھوٹے جو ہے وہ بکواسات کرتے کرتے ڈگریاں جعلی ثابت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ فوجداری کیس چلتا ہے، حاضری نہیں ہو گئی، سزائیں ہو گئی. پشاور میں وہاں پہ اپنا چیف منسٹر گنڈا پور کے پاس ایک کمرہ لے کے وہاں پہ چرسی تکے کھا کے اپنا 2.5 سال اپنا گزارے ہیں. اس کو تو موقع ہے، آپ آئیں پیش ہو جائیں عدالتوں میں. میرے خلاف نے اپنے کیس کیا، میں نے 22 پیشیاں بکتی نیب میں چھپا نہیں ہوں، میں ہر پیشی میں جاتا رہا ہوں. تو آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جو وہاں پہ بیٹھ کے پی کے چیف منسٹر ہاؤس سے بیٹھ کے ٹویٹ کرنا، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا، تو آؤ نا پبلک کو فیس کرو. حفیظ الرحمان 10 سال سے کر رہا ہے، چیف منسٹر نہ ہوتے ہوئے کر رہا ہے، اور بھی ساتھی کر رہے ہیں. تو میرے اوپر تنقید، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں. میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. میں پارٹی کا، صوبے کے چیپٹر کا میں پریزیڈنٹ ہوں. میری ذمہ داری ہے میری جماعت کی. اس گلگت بلتستان میں 25 سال میں نے اپنی جوانی وقف کی ہے، اور میری جماعت نے میرے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اگر یہ دونوں، مہدی شاہ صاحب آج گورنر ہیں، یعنی آج وہ گورنر ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. نظر وہاں آئیں گے ان کا اپنا ذاتی مفاد جہاں ہو. اب چیف منسٹر گلبر صاحب ہیں، اس سے میں گلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ وہ ایک کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس کرتا ہے، اور انہوں نے ایم آر آئی کی مشینیں بھی بیچ دی. انہوں نے جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا. ٹھیکے وہ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ کوئی جماعت نہیں ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں. 2-2.5 مہینے بعد آپ کو دودھ اور پانی کا پتہ چل جائے گا وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این ایک پورے ویژن کے ساتھ، پورے وزڈم کے ساتھ ایک وسیع تر ایک منشور بنا رہے. جو 5 سال میں ہم سے چیزیں رہ گئی ہیں، اگلے 5 سال میں اگر جی بی کے عوام ہم پہ اعتماد کرتی ہے، تو چونکہ آج میں ایکٹیولی، میری جماعت ایکٹیولی جی بی کے اندر ہر حلقے میں 24 حلقوں میں اپنی بات کر رہے ہیں، ایک وائس ہیں، تو وہ ہم پہ یہ تنقید یہ ہو رہی کہ یہ انہوں نے یہ منصوبے کٹوائے، یہ کرپشن کرتے ہیں، ہم رکواتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں کرپشن کرنے دو، حفیظ الرحمان نہ رکوائے. اس لیے اسمبلی میں ہمیں یہ القابات دیے جا رہے ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جی بی گورنمنٹ میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے. صحیح. رولز آف بزنس میں چیف منسٹر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جہاں ذاتی معاملہ آتا ہے، کرپشن کی بات آتی، وہ چیزیں ہم رکواتے ہیں اور آئندہ بھی رکوائیں گے. صحیح. لاسٹلی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ اس کا آپ تھوڑا پریسائز سا جواب دیں، بلکہ 2 سوالات ہیں جن کو میں مکس کرنا چاہوں گی. ایک تو گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے بہت فیمس ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ ٹورزم کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنیاد المرصوص کا آپ نے بھی ذکر کیا، اور میں دوبارہ اس حوالے سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنی جو سفارتی جیت ان کو ملی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد مرصوص کے حوالے سے دیکھیں، یہ ہم جیسے لوگ بھی جو کسی نہ کسی حد تک سیاست میں، سسٹم میں ان رہتے ہیں، ہمیں بھی اتنی بڑی کامیابی کی توقع نہیں تھی، ایکسپیکٹڈ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کی کوئی خاص مہربانی ہے. اس لیے کہ جنگ بدر کے اندر بہت بڑی طاقت تھی 313 کے مقابلے میں، اس وقت اللہ کی مدد آئی تھی. آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد آئی ہے، اور نیت صاف تھی. ہماری جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ہماری جو ٹیم ہے، ان کی نیت صاف تھی. ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، ظلم ہمارے اوپر ہوا تھا. ہم نے ظالم کے خلاف ہم کھڑے ہوئے، اللہ نے ہمت دی. وہ پاکستان جو بنیاد مرصوص سے پہلے تنہائی کا شکار تھا، بنیاد مرصوص کے بعد ہمارا دشمن تنہائی کا شکار ہے، اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کے گیت گا رہی ہے. آج سبز پاسپورٹ کو سلوٹ مل رہا ہے، آج سبز پاسپورٹ کی جو ہے رینکنگ بہتر ہو گئی ہے، اور وہ دشمن ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے، دشمن مان رہا ہے. اور الحمدللہ ہم نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوری دنیا کو حیران کروایا. ہماری جو ہے وہ ملٹری نے، اور ہماری جو ہے فیلڈ مارشل کی ٹیم نے، اور سفارتکاری میں ہماری جو سیاسی حکومت ہے اس نے جو کردار ادا کیا، دنیا حیران ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے ہر شخص کو اپنی جو ہے وہ مسلح افواج پہ پراؤڈ ہے. ہم نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے، جو بجٹ سے کاٹ کے پیسے دیے ہیں،
تو وہ ہم سمجھتے ہیں آج پہلی دفعہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلا انڈیا جو ہے $84 بلین لگاتا ہے دفاع پہ, ہم 6 بلین لگاتے ہیں. تو آج ہماری عوام, وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے یہ زیادہ, وہ کہتے ہیں اس کو ڈبل کر دو. تو الحمدللہ ایک کامیابی تو ہمیں ملی. اب اس کو پبلکلی ٹرانسفر کرنا ہے کہ یعنی اللہ نے عزت دی ہے, طاقت دی ہے, ہمت دی ہے, حوصلہ دی ہے, دنیا میں ایک مقام اونچا ہو گیا قد پاکستان کا. تو اب ہمارے غریب کے حالت بھی بدلنے چاہیے. اب ہمارے ملک کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا چاہیے. اب اندرونی دشمن اس کو نکالنا چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے شہداء اس وقت افواج جو پاکستان کے, پولیس کے, رینجر کے, ایف سی کے روز قربانیاں دے رہے ہیں. لہٰذا اب میرے حساب سے کے پی, خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں, لیکن کے پی میں آپ کو جو پرابلمس ہیں, خیبر پختونخوا میں ہمارے, وہاں سول گورنمنٹ کا سافٹ کارنر ہے آج بھی دہشت گردیوں کے حوالے سے. اب میں نے 5 سال گورنمنٹ کی ہے, جنرل عاصم صاحب کے ساتھ کی ہے جی بی میں. ہم دونوں مل کے اپیکس کرتے تھے اور فیصلوں کو آن کرتے تھے. میں پبلکلی ڈیفینڈ کرتا تھا, جس کے نتیجے میں پورے 5 سال میں جی بی میں سنگل دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. آج یہاں کیا ہوتا ہے, کے پی کے اندر اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, چیف منسٹر میٹنگ کے اندر سب کچھ مان جاتا ہے, یہ بھی لیں گے ایکشن, یہ بھی لیں گے, یہ بھی آن کریں گے. باہر آ کے کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے. جب آپ کا بیانیہ تقسیم ہوتا ہے تو دہشت گرد کو موقع ملتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جوان جو ہمارے افسر جو قربانیاں دے رہے ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. ہم سب مل کے, مجھے امید ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہماری مسلح افواج, ہماری سول حکومت اپنا جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ اب آپ کا دفاع الحمدللہ ناقابل تسخیر ہو چکا ہے, اب آپ نے جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کرنا ہے. آپ نے گورننس کرنی ہے, گڈ گورننس دینی ہے, سروس ڈیلیوری بہتر کرنی ہے, لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے, اپنی اسٹیٹ پہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اعتماد بڑھانا ہے. وہ میری تقریروں سے نہیں آئے گا, وہ گڈ گورننس سے آئے گا, وہ کنیکٹیوٹی سے آئے گا, اور کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ سوچ کے عمل کرنے سے آئے گا. جہاں تک اب آپ کے جو سیکٹر ہیں ٹوریزم ہے, اب جی بی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی سیکٹر سیزن وائز چلے گا نا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس وقت ہماری جو ٹوریزم ہے وہ سیزن کی ٹوریزم ہے. آپ جب تک آل ویدر ٹوریزم کو ممکن نہیں بنائیں گے, اب گلگت بلتستان میں آل ویدر ٹوریزم کے حوالے سے 3 چیزیں درکار تھی. فرسٹ انفراسٹرکچر, روڈ ہمیشہ آپ کے ہمیشہ جو ہے وہ دستیاب ہوتے, روڈ کھلا ہو, برف باری سے بند نہ ہو, وہ اس وقت ہیں. روڈ انفراسٹرکچر بن چکا, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی آپ کو ایکسیس ہے. دوسرا ہے آپ کو لا اینڈ آرڈر, پیسفل ہونا چاہیے. سیفٹی الحمدللہ گلگت بلتستان اور ملک کا تقریباً اکثریتی علاقہ پورا امن ہے. تیسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے ونٹر ٹورسٹ کے لیے, ہمارے جیسے خطوں میں آپ کو چاہیے ہوتی توانائی, بجلی. اب آپ کے پاس سمر میں تو جگہ نہیں ہے, ونٹر میں ہوٹل بند ہو جاتے ہیں 70%. اب ایک بندہ 50 کروڑ خرچ کر کے ہوٹل بناتا ہے, 200 بندوں کی ٹریڈنگ کرواتا ہے, اس کو جاب میں رکھتا ہے, وہ 6 مہینے ان کو رکھتا ہے, 6 مہینے بند رکھے گا تو کیسے سسٹینیبل سیزنل ہو جائے گا. تو اب اس کو سیزنل سے نکالنے کے لیے ایک ہی سیڑھی باقی ہے, وہ ہے آپ کے جو ہے وہ توانائی کے منصوبے, جو بجلی کے منصوبے ہیں. جیسے اب گلگت میں ہم نے اسی بیس پہ, آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ بہت سے پاکستان کے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ گلگت سٹی اس وقت پورے جی بی میں واحد سٹی ہے کہ جس میں پائپ لائن کے ذریعے گیس دی جا رہی ہے. یہ نواز شریف صاحب کا ویژن تھا. آج الحمدللہ 25,000 گھرانوں کے لیے گلگت میں سوئی ناردرن کمپنی کے ساتھ مل کے ہم نے گلگت میں جو ہے وہ LPG ایئر مکس کا پلانٹ لگایا ہے. پائپ لائنیں بچ چکی ہیں, 3,000 لوگوں کو کنیکشن مل چکے ہیں. اس سال سردیوں میں انہوں نے لکڑ نہیں جلائی ہے. وہ جو آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی, جب آپ جنگل جلائیں گی, کاٹ کے لا کے سردیوں میں لکڑی جلائیں گی, اس کا ایندھن اٹھے گا, آپ کی گرینری کم ہوگی, اوورآل افیکٹ ہوتا ہے. اس کا حال ہم نے یہ ڈھونڈا تھا کہ گلگت, ہنزا, نگر, تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہم LPG ایئر مکس کے پلانٹ لگائیں, پائپ لائن کے ذریعے سستی گیس لوگوں کو دیں, اور اس سے آپ کا جنگل کٹنے سے بچے گا, متبادل توانائی ملے گی, لوڈ شیڈنگ جو بجلی کے لیے, ہیٹنگ کے لیے بجلی یوز ہوتی ہے وہ کم ہوگی. ہمارے پاس یہ تھا, ہم نے ماڈل کر کے دکھایا ہے گلگت میں. آگے ہمارا پلان یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں اللہ پاک نے زندگی دی تو میں نے اپنے لیڈرشپ سے یہی بات چیت کی ہے کہ اب ہم الیکشن میں جائیں گے ایک کلیئر کٹ مینیفیسٹو کے ساتھ. نمبر 1, کانسٹیٹیوشن معاملے کا جو میں نے پہلے عرض کیا, کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں ہے وہ نکال لیں,
انشاءاللہ جی بی کے عوام اس پہ اعتماد کریں گے. صحیح. نمبر 2 پہ توانائی کے مسئلے کا ہم نے حل ڈھونڈنا ہے. جو جاری منصوبے ان میں تیزی لانی ہے, جو نئے منصوبے ان کو جلدی ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اگلے 2 سے 3 سال کے اندر گلگت بلتستان میں ونٹر اور سمر دونوں میں ہم نے 200 میگا واٹ بجلی ایڈ کرنی ہے سسٹم میں, جس سے آپ کی جو ہے وہ آل ویدر ٹوریزم بھی ہو, اور آپ کو جو نیٹ کے حوالے سے بچوں کو پرابلم آتا ہے, سگنل کے وجہ سے پرابلم آتا ہے, جہاں جہاں پہ آپ کا نیٹ ورک ٹھیک ہے وہاں آپ کی جو ہے وہ سوشل لائف چینج ہو چکی ہے. جہاں جہاں پہ آپ کی بجلی نہیں ہے, جہاں آپ کی جو ہے وہ جو سگنل نہیں آ رہا ہے, آپ کے جو ہے وہ موبائل ٹاور صحیح نہیں لگے ہوئے, تو ایک خواب یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان میں کوئی بھی جہاں پہ بیٹھا موبائل آن کر دے اس کا سگنل چل رہا ہو, اور اس سے آپ کو دہشت گردی کے حوالے سے ہو, فلڈ کے حوالے سے ہو, ارلی رسپانس کیا ہے آپ کا نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس کیونکہ ایک جگہ میں فلڈ آتا ہے, وہاں سے اطلاع دینے میں 2 دن لگ جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی یہ کنیکشن نہیں ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. ایک آخری سوال, چھوٹا سا سوال ہے میرا, وہ یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کے, تب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کمانڈر FCNA تھے. کوئی چھوٹی سی میموری جو ہے آپ شیئر کرنا چاہیے, ان کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. میں اس وقت چند چیزیں, بہت سی واقعہ, لیکن ایک خاص واقعہ جو ہے مطلب ایسا ہی ہے کہ رمضان شریف تھا, پہلا رمضان تھا غالباً. میں نے جب حلف اٹھایا تو مجھے معلوم نہیں تھا جو عاصم منیر صاحب حافظ قرآن ہے. تو جب FCNA میں افطار پارٹی تھی, وہاں ہم گئے, تو ادھر سے مطلب افطار کے بعد نماز انہوں نے پڑھائی, مجھے انہوں نے کہا آپ پڑھائیں, میں نے کہا آپ پڑھائیں, تو وہ آگے ہو گئے, مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے جو تلاوت کی, تو وہ جو تلاوت سن کے میں نے بعد میں پوچھا, جناب آپ کی جو قرات تو اتنی اچھی ہے کہ ہم نے جو مدرسوں میں حفظ کیا ہے ہم سے تو آپ کی اچھی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں باقاعدہ حافظ ہوں الحمدللہ. پھر انہوں نے اپنی تھوڑی بہت بتایا, پھر گپ لگاتے لگاتے عشاء کا ٹائم آیا, تو ہم نے کہا اجازت لیتے ہیں, آپ بھی تراویح پڑھیں گے, میں بھی جا کے پڑھوں گا. انہوں نے کہا آج ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں, ساتھ پڑھ لیتے. جی ہاں. تو الحمدللہ اس میں ہم دونوں نے مل کے وہاں کچھ رکعتیں میں نے پڑھائی, کچھ رکعتیں انہوں نے پڑھائی. تو یہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ آپ کو آج الحمدللہ وہ شخص ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. دوسرا, انہوں نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے مضبوط بنانے, وہ کیا کرتے تھے, ہر 2-3 مہینے بعد 4 مہینے بعد چیف منسٹر ہاؤس آتے تھے, اور چیف منسٹر ہاؤس آ کے وہاں ایک کپ چائے پیتے تھے, اور پی کے جو ہے فوٹوگرافر کو کہتے تھے تصویر بناؤ. اب وہ تصویر, میں ان کو کہتے سر تصویر کی ضرورت نہیں, جلسہ, وہ کہتا نہیں ضروری ہے, چونکہ باہر لوگ بعض دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ اور ادارے ایک فوج پہ نہیں ہیں, تو ہم نے مل کے کام کرنا ہے. لوگوں کو پیغام جانا چاہیے کہ دہشت گرد عناصر, انتہا پسند عناصر کے حوالے سے, ملک کی قومی سلامتی کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ. وہ جو بات باہر جاتی تھی تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار اب تو گنجائش ہی نہیں رہی بات کرنے کی, اختلاف کرنے کا پورا حق لوگوں کو ہم نے دیا ہوا تھا. لیکن الحمدللہ وہ 2 سالوں میں ہم نے مل کے گلگت بلتستان, جو مجھ سے قبل جو گورنمنٹ تھی PTI کی پیپلز پارٹی کے دور میں, 350 سے زیادہ لوگ قتل ہو گئے تھے فرقہ وارانہ بیس پہ. اس شہر میں کوئی آتا ہی نہیں تھا, نوگو ایریاز بنے ہوئے تھے. وہ عاصم منیر صاحب کی سپورٹ سے ہم نے پہلا گلگت بلتستان میں سیف سٹی بھی بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلگت شہر کو سیکیور ترین شہر بنایا. اور اس میں ہم دونوں اور پوری ملٹری اس وقت جو بھی ان کی کمانڈ میں تھی, یا میرے ساتھ جو بیوروکریٹس تھے, یا میرے جو وزراء تھے, ہم نے سول ملٹری کمپلیٹ ریلیشن کے ذریعے سے گلگت بلتستان میں وہ بنیادیں رکھی کہ پورے 5 سال میں اس خطے میں ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا, بہترین, ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. 2020 سے لے کے اب تک 4 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, اور 27 بندے جان سے جا چکے ہیں فرقہ وارانہ بنیادوں پہ. آپ دیکھیں, اگر مشینری آج بھی وہی ہے, انفراسٹرکچر سب کچھ وہی ہے, سسٹم بھی وہی ہے, اور صرف اس وقت کمبینیشن اچھی تھی. اللہ پاک کی جو ہے وہ رضامندی یہی تھی, اللہ پاک نے ہم سے کام لینا تھا اس بات پہ. چونکہ جنرل صاحب کی بڑی یادیں وہاں پہ وابستہ ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. وہاں گورنمنٹ کو امپاور کرنے کے لیے ان کا بڑا جو بنتا ہے, ہمیشہ سے یہ تنقید ہوتی ہے آرمی پہ کہ جناب نہیں یہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ایسی بات نہیں ہے, میں نے خود دیکھا ہے. اس کے بعد بھی جو بھی کمانڈر FCNA آیا میرے 5 سال میں, جنرل ثاقب ملک صاحب آئے ان کے بعد, جو آج کل کور کمانڈر ہیں بہاولپور میں. اس کے بعد جو ہے وہ جنرل آئے تھے ہمارے احسان صاحب, وہ آج کل NDU میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. بہت اچھا وقت گزرا ہے, اور الحمدللہ آج بھی کمانڈر FCNA جو ہے موجود ہیں. ان کی پوری کوشش ہے
کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جس طرح کام کیا اس سے بھی بہتر ہم کام کرنے کی کوشش کریں. تو لوگ بڑی امیدیں رکھتے ہیں جنرل عاصم منیر سے گلگت بلتستان کے عوام, یقین کریں. وہ اس لیے کہ وہ میری جماعت کے حوالے سے نہیں, اوورال جی بی کے عوام سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب اوپر ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو درینہ مسائل ہیں وہ حل ہوں گے انشاءاللہ. اور انہوں نے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی بھی بڑا کردار ادا کیا جی بی کے مسائل کو حل کرانے میں, اور ڈی جی ایم او کے طور پہ بھی انہوں نے گلگت بلتستان کے جو عمران خان صاحب ہمارے منصوبے کاٹتے تھے اس میں وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے وہ منصوبے واپس لانے میں. تو ان کا بڑا ایک رول ہے, لوگ ان کو اچھے الفاظ پہ یاد کرتے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. کچھ مسئلے حل کروا بیٹھے ہیں جنرل صاحب, اور کچھ مسئلے حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. لوکنگ فارورڈ ٹو اے پازیٹیو رسپانس. دعا یہی ہے, اسی پہ ختم کرنا چاہوں گی کہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائے اور تمام تر صوبے یا تمام تر جو علاقے ہیں پاکستان کے وہ یونٹی کے ساتھ رہیں, تمام تر ادارے یونٹی کے ساتھ رہیں, تمام تر لوگ جو ہیں وہ بھی یونٹی کے ساتھ رہیں. حفیظ الرحمان صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر کا حصہ بننے کے لیے. زندگی رہی تو دوبارہ ٹی ایس آر کا حصہ آپ کو بنائیں گے, اور جو کچھ چیزیں رہے گی, جو آخری ہمارا جو ٹاپک تھا حافظ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, میری اب یہ خواہش ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ اگلی بار آپ سے ڈسکشن کریں اور کچھ واقعات جو ہے وہ اس حوالے سے بھی سنیں. ایک بار پھر بہت شکریہ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے. مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.